سحری ختم ہونے میں صرف 15 منٹ ہی باقی تھے۔ ایسے میں میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ پورے خاندان کو سحری کرانے والی میں ہی تھی۔ میری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہ آتا تھا۔ ہاں، سب اٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگوں کا احساس اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میرے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا تھا۔ کسی کو میری ذات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اکثر میں بغیر سحری کے روزے رکھتی، کیونکہ اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ بیٹھ کر 2-4 نوالے روٹی کے کھا سکوں۔ ساری سحری بنا کر ٹیبل پر سجائی تو تایا تائی اور ان کے سارے بچے بڑے آرام سے سحری کرنے لگے، جبکہ میں ابھی بھی دعا کا آملیٹ بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے فیورٹ آملیٹ کے بغیر ناشتہ ہی نہیں کرتی تھی۔ ادھر میں نے آخری پراٹھے توے سے اتارا اور ادھر مسجد سے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگیں، تو گویا آج بھی مجھے بغیر سحری کا ہی روزہ رکھنا تھا۔ میں نے سامنے پڑا پانی کا گلاس دیکھا اور اسے اٹھا کر گھٹا گھٹ پی لیا۔ روٹی نہ صحیح ایک گلاس پانی ہی پیٹ میں چلا جائے تاکہ پورا دن گزارا ہو جائے۔ پھر شام میں افطاری بھی تو مجھے ہی بنانی تھی۔ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے دھونے لگی اور پھر وضو کر کے چھت پر بنے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ کم کباڑ خانہ زیادہ تھا، اب مجھے یہی رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے کوئی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہاں، کام کرنے والی نوکرانی سے زیادہ اہمیت میری اس گھر میں نہیں تھی۔ ابھی میں صحن میں نماز ہی پڑھ رہی تھی جب سامنے موجود گھر کی چھت کی چھوٹی دیوار سے جھانکتا ہوا کسی نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا۔ گویا کہ ابھی صبح کا اجالا نہ پھیلا تھا، اندھیرا ہی چاروں طرف چھایا ہوا تھا، لیکن اس نوجوان کا چمکتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں دیوار سے جھانک رہا تھا۔ مجھے شدید الجھن ہوئی تھی اور خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ صبح کی تاریکی میں اکیلی ہی تو چھت پر موجود تھی۔ سب لوگ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحری کرتے ہی وہ دوبارہ سو جاتے۔ میں حیران ہوتی کہ ان کا روزہ کیسا ہے، نہ نفلی عبادت کا خیال اور نہ ہی فرض کا۔ وہ صرف مارے بندے ہی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر نماز پڑھتے جوں ہی میں نے سلام پھیرا اور اس کا چہرہ بھی غائب ہو گیا۔ بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہی اور پھر دعا مانگ کر اٹھی۔ اس چھوٹی دیوار سے جھانک کر دیکھا، دوسری چھت پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن نیچے خوفناک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ گھر کئی دنوں سے خالی پڑا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ کرائے کا گھر تھا، لیکن یہ نوجوان کون ہے؟ کہیں یہ کرایہ دار تو نہیں ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ تبھی میں نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا کسی کا سایہ دیکھا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا میری تلاوت سن رہا ہو۔ پھر ایک دم سے ہی میں نے قرآن پاک بند کر کے رکھا اور باہر آ گئی، لیکن صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی صحن کے بیچوں بیچ پریشان صورت لیے کھڑی تھی کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی، سارا یہاں آؤ۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کوئی تو میرے آس پاس موجود ہے جو بار بار مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ شدید پریشان چہرہ لیے میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ اکیلا پن اور تنہائی مجھے میری قسمت سے ملی تھی۔ اگر آج جو میرے ماں باپ حیات ہوتے تو میں پھر ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی، ایسی زندگی جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ میرا نام زارا ہے۔ میں ایک یتیم اور مسکین لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ وہ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، کیونکہ ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میری ماں ایک پٹھان لڑکی تھی، جبکہ باپ کسی دوسری ذات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک ہی گلی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ جب گھر والے رشتے کے لیے راضی نہ ہوئے تو اماں ابا کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ ابا کے خاندان نے بھی اماں کو دل سے قبول نہ کیا تھا۔ ہر وقت انہیں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ وہ ایک بھگوڑی لڑکی ہے جو گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ آئی تھی، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا جب انہوں نے مجھے جنم دیا اور میرا نام انہوں نے زارا رکھا۔ ابا نوکری کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتے تھے، جبکہ دادی کا خاندان دوسرے شہر میں ہی تھا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ موت ان دونوں کو اس شہر میں بلا رہی ہے۔ جب ایک دن کھلے دروازے سے کوئی اندر چلا آیا، وہ اماں کا بھائی تھا، جس نے اماں کے گھر سے بھاگنے کا بدلہ انہیں موت کی صورت میں دیا تھا۔ فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کیا اور گھر سے فرار ہو گیا۔ میں اس وقت کورٹ میں پڑی تھی، شاید انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی ایک بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے، ورنہ وہ شاید مجھے بھی مار ڈالتے۔ کسی طرح سے دادی کو پتہ چل گیا کہ ان کا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ وہ روتی پیٹتی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر اماں اور ابا کو دفنا دیا گیا۔ خاندانی عزت کی وجہ سے ان پر کوئی مقدمہ نہ ہوا اور یہ بات دبا دی گئی۔ اب مجھے دادی ہی پال رہی تھی۔ ویسے بھی ابا کے سارے بھائی الگ الگ ہو گئے تھے، سب شادی شدہ تھے۔ پھر 18 سال تک دادی نے ہی مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تایا کے گھر چلی آئی تھی، کیونکہ وہ سارے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، لیکن ان کے خاندان نے مجھے قبول نہ کیا۔ بچہ یہ بات جانتا تھا کہ میری ماں ایک بھاگی ہوئی عورت تھی اور کیسے ان کا عبرتناک انجام ہوا۔
تائی مجھے اس بات سے ڈراتی اور کہتی تیری ماں نے تو اپنی ذلیل مٹی کرا لی، خود قبر میں جا کر سو گئی اور اپنی اس منحوس نشانی کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن تو کوئی ایسا کارنامہ نہ کر بیٹھنا، پہلے ہی ان کی عزت مٹی میں رل گئی ہے۔ میں سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی، جانتی تھی کہ میری ماں کا گناہ ایسا ہے کہ دنیا اسے مرنے کے بعد بھی معاف نہ کر سکے گی۔ تائی اماں نے مجھ پر احسان کیا اور اوپر والا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا، جس میں انہوں نے سارا فالتو سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے جتانے کی کوشش کرتی کہ میں بھی اس دنیا کا ایک فالتو وجود ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری گوری چٹی رنگت سنہری آنکھیں مجھے ان کی بیٹیوں سے بہت منفرد بناتی تھیں، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کی بیٹی تھی جو خود بھی خوبصورت تھی اور بالکل میں اپنی ماں کی جیسی تھی۔ اسی بات سے ان کی بیٹیاں مجھ سے حسد کرتی تھیں۔ وہ سارا کام مجھ سے کرواتی۔ اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، ایسے میں بھی پابندی سے روزے رکھتی تھی، لیکن کسی کو بھی میرا احساس نہیں تھا۔ میں صبح سویرے 3 بجے اٹھ جاتی اور پھر ان سب کی سحری بناتی۔ تائی اماں کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور خود تایا ابو اور تائی اماں ان کا بہت بڑا خاندان تھا۔ وہ سبھی جوان تھے، ایسے میں کام کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ سب مجھ سے کام کروا لیتے، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا تو تائی اماں ایک پلیٹ دے کر مجھے اوپر بھیج دیتی، جس میں صرف ایک کھجور اور 2-3 پکوڑے ہوتے۔ فروٹ کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک گلاس پانی پی کر اپنا روزہ افطار کر لیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں سب کے درمیان میں بیٹھ کر روزہ افطار کروں۔ اس بات نے میرے اندر شدید احساس کمتری پیدا کر دیا تھا کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس کی اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں۔ کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ جس طرح میرے ماموں نے ان کا خون کر دیا تھا، ایسے ہی وہ مجھے مار ڈالتے تو آج ایسی ذلت بھری زندگی میرے نصیب میں نہ ہوتی۔ ایسی ہی کئی سوچیں میرے ذہن میں آتی رہتی تھیں۔ میں ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو ہر وقت ذہنی ٹینشن کا شکار رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ کبھی بھی میرے حالات نہیں بدلیں گے، میں ایسے ہی سسک کر زندگی گزاروں گی۔ اس گھر کے پاس ہی برابر میں ایک گھر تھا جس کی چھت کا اماں کے گھر سے ملاپ تھا۔ ایسے میں آج جب مجھے کسی کا چہرہ جھانکتا ہوا نظر آیا تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ گھر تو سالوں سے خالی پڑا تھا۔ پھر یہی سوچ کر اپنے آپ کو بہلا لیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کرایہ دار آ گئے ہوں، لیکن دوسری طرف صبح جلدی سحری بناتے ہوئے میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ دوسری طرف تائی اماں باتیں سناتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاتھ ہی نہیں چلتے، جانے اتنا کھاتی ہو کہاں جاتا ہے تمہارا کھایا پیا۔ وہ ہر وقت مجھے ذلیل کرتی رہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سحری تیار کر چکی تھی، پھر ساری ٹیبل پر رکھی اور برتن بھی سارے لگا دیے۔ تبھی تایا ابو نے مجھے آواز لگا کر روکا اور کہنے لگے کہ زارا بیٹا آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہی سحری کر لو۔ میں تو یہاں بیٹھ جاتی، لیکن تائی اماں کی زہریلی نظریں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہرگز یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ساتھ ہی ان کی بیٹیاں بھی۔ وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ میں ان کے گھر میں ایک ایسے مہمان کی طرح آ گئی تھی جو کبھی جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تایا ابو میں اوپر جا کر سحری کر لوں گی۔ شکر تھا کہ آج 15 منٹ پڑے تھے، اس لیے میں آرام سے سحری کر سکتی تھی۔ پانی کا ایک گلاس لیا اور ایک روٹی لے کر میں چھت پر چلی آئی۔ سب سے پہلے میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے روزہ رکھنے کی قوت عطا کرے، پھر جلدی سحری کھانے لگی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی اور تائی اماں کی آواز آئی، یہ لو زارا، یہ فروٹ بھی کھا لینا۔ انہوں نے ایک پلیٹ فروٹ کی بھری ہوئی دروازے سے آ کے مجھے دی اور چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ آج ایک ایسا معجزہ ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے جلدی سارا فروٹ کھا لیا، کیونکہ مجھے پھل کھانا بہت ہی پسند تھا۔ جب تک دادی زندہ رہی انہوں نے میری زندگی میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، لیکن اب میں ایک چیز کے لیے ترسنے لگی تھی۔ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے نیچے آئی تو حیران رہ گئی۔ گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگ سحری کر کے سو چکے تھے۔ صبح میں تائی اماں سے کہنے لگی، تائی اماں شکریہ، آپ نے مجھے صبح فروٹ بھجوایا۔ کون سا فروٹ؟ دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، میں نے تو تجھے کوئی فروٹ نہیں بھجوایا۔ لیکن دروازے سے باہر آنے والی آواز تو ان کی ہی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی، مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ان کا رویہ میرے ساتھ اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک سخت مزاج والی عورت تھی۔ پھر دوسرے دن مہمان آ گئے، وہ تائی اماں کے میکے والے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ان سے کہنے لگے، ارے تم تو اس یتیم کو پال کر بہت بڑی نیکی کر رہی ہو۔ تو تائی اماں ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگی، بس کیا کروں، اسے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، پھر میں ہی اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب کیا کریں، اس کی ماں نے تو ایسا کارنامہ کیا تھا، اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی ایسا کام نہ کر جائے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی زبان پر میری ماں کا ذکر نہ ہو، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ پھر پورا دن مہمانوں کی وجہ سے روزے کی حالت میں نے اتنا کام کیا کہ رات کو مجھے بخار چڑھ گیا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے اوپر کمرے میں آئی اور دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی گولی لا دے، کیونکہ میرا جسم بہت تپ رہا تھا، پیاس سے میرے خلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ تبھی میں نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔
کیونکہ بخار کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا، لیکن آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پانی پلایا ہو، کسی کا پیار بھرا احساس، جیسے کہ مجھے ایک نشہ سا طاری ہو رہا ہو۔ میں بخار کی حالت میں بھی سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن صبح تائی اماں نے زور زور سے دروازہ بجایا، چیختے ہوئے کہنے لگیں آج سحری تیرا باپ بنائے گا جو ابھی تک سوتی پڑی ہے۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، بڑی مشکل سے اٹھ کر دروازے تک گئی اور کہنے لگی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی ہاں بس تجھے تو ہر حرامی کا موقع چاہیے، دیکھ سارے نیچے انتظار کر رہے ہیں اور تو یہاں بیماری کا ناٹک کر رہی ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں ایسی ہی حالت میں اٹھی اور جلدی جلدی سحری بنانے لگی، لیکن جب تک میری باری آئی روزہ بند ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، کیونکہ میرے جسم میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ میں کھڑی ہو کر پانی ہی پی لیتی۔ ٹوٹی پھوٹی حالت میں بمشکل کمرے میں گئی، نماز بھی نہ پڑھی کیونکہ اتنی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی جب ایسا لگا کہ کسی نے میرے آنسو صاف کیے ہوں۔ میں تکلیف سے کراہ رہی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ سحری کے بعد اذانوں کا وقت ہو رہا تھا، لیکن میری اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ تبھی سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر بخار کی حالت میں بھی میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اب کے کرانے کی آوازیں سن کر میں یہاں آیا ہوں، برابر والے گھر میں رہتا ہوں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ روزانہ آپ کو صحن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن آج آپ دکھائی نہیں دی۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میرے منہ سے تو آواز بھی نہ نکلی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دوا اور کچھ دودھ پھل فروٹ لا کر دیتا ہوں، آپ کی طبیعت میں افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جس طرح آیا اسی طرح واپس چلا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے گولی بھی دی۔ اس وقت وہ کسی مہربان فرشتے کی طرح میرے پاس موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بہت بے حس اور ظالم ہیں، لیکن وہ کسی بیمار کا خیال بھی نہ کریں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر شام تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آج کمرے سے باہر بھی نہ نکلی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بس ایک دو بار اسے برابر والے گھر میں دیکھا تھا جو پہلے خالی تھا، لیکن لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی کرایہ دار تھا۔ روزانہ چھت پر یہاں ٹہلتا رہتا تھا۔ شام تک تائیمہ غصے سے آگ بگولا ہو کر چیخ رہی تھی، کیونکہ آج انہوں نے سارا کام خود کیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی، روزے کی حالت میں کمرے میں بند آرام کرتی رہتی تھی۔ پھر میں نے ہی ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ پورے کچن میں جگہ جگہ برتن پھیلے ہوئے تھے۔ انتہائی گندگی سے اٹا ہوا کچن، صرف ایک دن میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر سارے برتن دھرے، کچن صاف کیا، اور حالانکہ پھر سے بیماری کی جلن محسوس ہونے لگی۔ میرا وجود کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ تائیمہ سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئیں، شاید انہیں مجھ پر رحم آ جائے۔ یہی سوچ کر ان کے پاس گئی، اور جب دل کی بات کہی تو وہ غصے سے کہنے لگی ارے کوئی گولی کھا کر گھر کا کام کاج کر لو، آرام آ جائے گا، ہم اتنی معمولی تکلیفوں پر ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے۔ انہوں نے اسی وقت مجھے خاموش کرا دیا تھا۔ ان کی بے حسی اور میری آنکھیں صرف آنسوؤں سے ہی بھری تھی۔ آج میں خود کو شدید اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر سارا دن کام کاج کر کے بے بسی کی حالت میں اوپر چھت پر چلی آئی، جہاں پر میرا ٹھکانہ تھا۔ میں چھت کی چھوٹی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بے رحم موسم کی سختی بھی میرے وجود پر اثر نہ کر رہی تھی، گو کہ آج فضا میں خنکی تھی، ٹھنڈ کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن میرا وجود تو بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی جب مجھے اپنے قریب ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیوار سے جھانکا تو وہ نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گئی، پھر سر جھکا لیا۔ کسی نے تو کل مجھے دوا دی تھی، لیکن میری طبیعت میں افاقہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں دل شکستہ ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے دوا لے کر آیا ہوں۔ اس نے کانچ کی بوتل میری طرف بڑھائی جس میں کوئی لال سا شربت تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اسے پوچھنے لگی تھی۔ یہ بخار کی دوا ہے، آپ اسے پی لیں، جلد ہی آپ کی طبیعت میں بہتری محسوس ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میری آواز میں ممنونت تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اب پہلے کی طرح میں اپنے جسم میں توانائی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ آج روزہ بھی نکل گیا تھا اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، صرف اسی وجہ سے کیونکہ میں بیمار تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے لگی ایسے لگا جیسے کوئی سامنے سایہ سا کھڑا ہو۔
مجھے دیکھ رہا ہو، پھر اس سائے کو باقاعدہ میں نے چلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں نماز کی حالت میں تھی، اس لیے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ جلدی سے سلام پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیوار کے اس پار سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری جیسے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے چوری چھپے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تو وہ معذرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، کل آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن آپ کو آج اچھی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی، دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس سے باتیں کرتا ہوا نہ دیکھ لے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ پہلے تو یہ گھر خالی تھا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں بہت دور گاؤں سے آیا ہوں، کمانے کے لیے یہاں اس شہر میں آیا تھا، اس لیے اکیلا رہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی مجھ سے کام ہے تو بلا جھجک بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا، لیکن میں اس کے وجود کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ اب دن بھر کام کاج کرتی لیکن ذرا بھی تھکن محسوس نہ ہوتی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ رہنے لگی، شاید یہ اسی مہربان فرشتے کی وجہ سے جو ہر روز مجھے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے چلا آتا۔ اب میں کبھی بھی بھوکی نہ رہتی تھی، بھلے ہی افطار میں کچن سے ایک پلیٹ لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن وہ روزانہ مجھے تھالی میں پھل فروٹ اور دوسری کئی چیزیں دے کر چلا جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، اس لیے کسی چیز کی کمی نہیں اور کافی چیزیں بچ جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی یہ مجھ سے پوچھتا، میں جو بالکل ہی اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا سمجھتی تھی، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ کوئی میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں پھر سے جینے لگی تھی۔ دوسری طرف تائی اماں اپنی بیٹیوں کے عید کے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے ایک بھی سوٹ مجھے لے کر نہ دیا تھا۔ میں منتظر تھی کہ وہ مجھے بھی کہیں گی کہ تم بھی ایک سوٹ لے لو، لیکن ان کی ساری بیٹیاں 3 4 سوٹ لے کر آئی تھیں۔ تبھی ان کا چھوٹا بیٹا کہنے لگا، ارے امی زارا باجی کے لیے بھی ایک سوٹ لے آتی۔ تو تائی اماں نفرت سے کہنے لگی، اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، فاطمہ کا سوٹ پڑا ہوا ہے وہی پہن لے گی، یہ ویسے بھی اس کا باپ کون سا ہمیں نوٹ دے کر گیا تھا۔ ان کی اس بات نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں اتنا کام کرتی تھی، اگر وہ کسی کام والی کو رکھتی تو کام والی بھی غریب تہوار پر اپنے مالکوں سے کپڑے تو لیتی ہی ہے، لیکن میں ایک ایسی نوکرانی تھی جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایسے ہی میرا بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو ان کا ٹکڑا کھا کر پل رہی تھی، اس لیے مجھے عید منانے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا، لیکن جیسے ہی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے لگی تو خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ان لوگوں کے سخت رویوں کی وجہ سے جلد ہی مر جاؤں گی، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اگر میں مروں تو ایمان کی حالت میں ایسی موت نہ مروں جیسی موت میرے ماں باپ کے نصیب میں لکھی تھی۔ انہیں تو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ تبھی وہی خوشبو میرے آس پاس پھیلی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے پرشوق نظروں سے کھڑا وہی نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا تھیلا تھا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ تبھی اس نے وہ مجھے پکڑایا اور کہنے لگا کہ آپ کو تحفہ دینے آیا ہوں۔ اس کی بات پر میں بری طرح گھبرا گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اپنوں کا احساس کیا جاتا ہے، میں تو آپ کو اپنی دوست سمجھتا ہوں، اس لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، لیکن آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کوئی دیکھ لے گا تو میری زندگی میں اور مشکلات آ جائیں گی۔ حالانکہ میں اس سے یہاں سے جانے کا کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہ ہوتی۔ ایک یہی تو احساس باقی بچا تھا کہ یہ میرا اتنا خیال کرتا ہے، ورنہ تو میرے اندر سے سارے احساسات مر چکے تھے۔ جیسے وہ مجھے زبردستی سے تھیلا دے کر چلا گیا جس میں نہ جانے کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں ایک خوبصورت نیلے رنگ کا جوڑا رکھا تھا جو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ ان کے آگے تو وہ کپڑے بھی کچھ نہ تھے جو تائی اماں نے اپنی بیٹیوں کے لیے لائے تھے۔ ایسے وہ میری ہر خواہش جان لیتا تھا۔ اب بھی اس نے مجھے شکریہ ادا کرتے ہی دیکھ لیا، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ عید کا جوڑا بن گیا تھا۔ بغیر ماں باپ کی دنیا میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، کوئی یہ مجھ سے پوچھتا۔ ساری زندگی تو دادی نے اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر میرا خیال رکھا تھا، لیکن اب ان کے مرنے کے بعد میری ذات ریزہ ریزہ بن کر بکھر گئی۔ ایسے ہی میں اس کا ساتھ پا کر تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ پھر عید آئی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جیسے ہی میں عید کا جوڑا پہن کر نیچے گئی تو تائی کی بیٹیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیران تھی کہ میرے پاس اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا۔ تبھی تائی کی آنکھوں نے مجھے حسد کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔
انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کون سے یار سے چکر چلایا ہے کہ اتنے قیمتی سوٹ حاصل کرتی ہے؟ سچ بتا، یہ سوٹ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ مجھے اپنے بازو میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے لبوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں بالکل خاموش تھی کہ کیسے بتاتی کہ سچ میں ہی وہ دوست ہے جس نے مجھے یہ جوڑا دیا ہے، لیکن وہ مہربان اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے پاکیزگی ہے۔ میں نے کسی کو بھی کچھ نہ کہا۔ انہوں نے نہ جانے تایا ابو سے کیا جھوٹی سچی لگا کر باتیں کہیں کہ دوسرے دن ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بلا لیا اور کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اپنی ماں کی طرح منہ کالا کر کے یہاں سے بھاگ جائے، اس لیے جلد تیری رخصتی کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ ان کی اس بات پر میرا خون خشک ہو گیا۔ عید کا پورا دن میرا ایسے ہی اداس گزرا۔ بار بار مجھے رونا آ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کو میں اوپر چھت پر بیٹھی رو رہی تھی، تب وہ میرے سامنے آ گیا۔ آج تو اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی تیاری کا خاص اہتمام کیا ہو۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، یہاں نہ آیا کرو کیونکہ میری زندگی بہت مشکل میں ہے۔ تم نے مجھے یہ سوٹ تحفے میں دیا، لیکن اس کی وجہ سے آج پورا دن میرا بہت برا گزرا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا، میں جلد ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، پھر زندگی کی ساری تکلیفوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات پر میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا تم اسے شادی کرو گی؟ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا تم سچ میں ہی مجھ سے شادی کرو گے؟ اب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر زندگی گزارنی تھی تو ایک حسین ہمسفر کا ساتھ تو ہر لڑکی چاہتی ہے۔ میری آنکھیں بھی اس کا ساتھ پانے کی خواہش کرنے لگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں جلد ہی گاؤں سے اپنی ماں کو لے کر آؤں گا تمہارے رشتے کے لیے، پھر تم اسے شادی کر لینا۔ نہ جانے میرے تایا ابو ہاں کریں گے یا نہیں۔ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، بس مجھے تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے، اس کے بعد مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرا انتظار کرنا، میں ضرور تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلا گیا، لیکن مجھے خوابوں کے ایسے راستے پر چھوڑ کر جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ جھانک جھانک کر اس گھر میں دیکھتی، لیکن وہاں پر چھایا سناٹا میری روح کو چھلنی کر دیتا۔ اب میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی، لیکن ایک دن غضب ہو گیا۔ اب تائی اماں کا آوارہ بھائی اس گھر میں رہنے آیا تھا۔ مجھے وہ آدمی زہر لگتا تھا، کیونکہ نشے میں ڈوبی اس کی نگاہیں مجھے دیکھتی رہتی تھیں، کہیں مجھے اکیلے پا کر وہ میرے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کر لے۔ یہی سوچ کر ایک دن میں نے تایا ابو سے کہا کہ میں نیچے رہنا چاہتی ہوں، اوپر اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے۔ لیکن تائی اماں حقارت سے کہنے لگیں، اتنے دن سے تو وہاں پڑی ہے، جب تو تجھے ڈر نہیں لگا، اب کیا موت آئی ہے؟ پھر انہوں نے تایا ابو کے کان میں نہ جانے کیا سرگوشی کی تھی کہ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نہ جانے ان کے مابین کیا گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن پھر دوسرے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب تایا ابو کہنے لگے، میں بشیر سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ وہ تائی اماں کے بھائی تھے، لیکن سوتیلے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، تایا ابو مجھ پر رحم کریں، آپ بھلے کسی سے بھی میری شادی کر دیں، لیکن میں اس آدمی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے دگنا ہے، اور ایک نشئی آدمی سے میری شادی کر کے آپ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بلک بلک کر رونے پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن اگلا دن میرے لیے بہت حسین ثابت ہوا تھا جب دروازہ کھول کر ایک عورت اندر آئی، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، میں تمہارا رشتہ لینے آئی ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں ڈر رہی تھی کہ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں ہوگی، لیکن تایا ابو کہنے لگے، اس کا تو رشتہ ہم نے طے کر دیا ہے، آپ میری دوسری بیٹی کا رشتہ لے جائیں، آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ عورت جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس نے نہ ہاں میں جواب دیا تھا اور نہ ہی نہ میں، لیکن پیچھے تائی اماں مجھ پر برس رہی تھی۔ اوہ ہو، چوری چھپے اس کرایہ دار سے چکر چلاتی رہی اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ مجھے سب کے سامنے مار رہی تھی۔ میں مسلسل روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ خود ہی رشتہ لے کر آئی تھی۔ لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور کہنے لگی، کل ہی میں تیری رخصتی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس دن وہ زبردستی اپنے اس نشئی بھائی سے میرا نکاح کروا رہی تھی۔ تایا ابو خاموش تھے کیونکہ تائی اماں کے سامنے کسی کی بھی نہ چلتی تھی۔ میری کزنیں تو خوش ہو رہی تھیں، وہ میری خوبصورتی سے تو ہمیشہ حسد کرتی ہی تھیں۔ جب میری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ 4 آدمیوں کے سامنے وہ میرا نکاح کر رہے تھے، لیکن اچانک ہی دروازہ کھول کر بہت سارے آدمی اندر آئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ سفید لباس والا نوجوان بھی ان کے ساتھ تھا۔ تبھی وہ سب کے سامنے کہنے لگا، اس لڑکی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کیسے لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ میں اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ بھی کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور مسجد میں جا کر اسے شادی کر لوں گا،
کیونکہ اس لڑکی کی رضامندی اس شادی میں نہیں ہے۔ اتنے سارے خوفناک آدمیوں کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے، کسی کی بھی کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما ماں اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری روتی ہوئی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ بالآخر میں نے بھی وہی کیا جو کبھی میری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تو کیا میں بھی اس لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی؟ لیکن میرے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی جب مجھے لے کر ایک گھر میں آ گیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب رونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیسے ہونے دیتا؟ لیکن اب میں بدنام ہو کر رہ چکی ہوں۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ آئی۔ تب اس نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، تمہارا وہاں سے بھاگنا بہت ضروری تھا، ورنہ ساری زندگی تم ایک جہنم میں گزارتی اور پھر ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی جس طرح تمہاری ماں نے اپنی جان دی۔ میں خود تمہاری شادی کسی اچھے انسان سے کراؤں گا۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تھی۔ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہا؟ تبھی میرے چونکنے پر مایوسی سے کہنے لگا، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ لیکن تم نے میرے ساتھ پھر ایسا کیوں کیا؟ اب میں خوف زدہ ہو گئی تھی، کیا میری حقیقت جاننے کے بعد تم بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، نہ جانے وہ مجھے کیا کہنے والا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا جہاں پر میں رہتا تھا، کیونکہ میرا وجود ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، میں صرف تمہارے پاس آتا تھا۔ میں ایک جن زاد ہوں۔ اس کے خوفناک انکشاف نے میری جان نکال دی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، میرے ساتھ یہ مذاق مت کرو، میں پہلے ہی جینے کے قابل نہیں رہی۔ تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، یہی سچ ہے، میں ایک جن زاد ہوں جو تمہارے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تو پہلے سے بھی زیادہ میں اپنے دل میں تمہارے لیے محبت محسوس کرتا۔ میرے پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ رہی تھی، میری آنکھوں میں لرزش تھی، وہ میرے سامنے ہی موجود تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھیانک انداز میں بدل گئے تھے۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا، میں ایک نیک جنات ہوں اور دور ایک قبیلے میں رہتا ہوں، لیکن میری عادت تھی کہ میں ہر رمضان کے مہینے میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر انسانوں کی بستی میں رہنے آ جاتا۔ کہیں نہ کہیں مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل ہی جاتا تھا، کیونکہ میں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتا تھا۔ ایسے میں ہمارے قبیلے میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ میں یہاں آ کر تراویح پڑھتا، تلاوت قرآن مجید کرتا۔ اس بار جو میرا رہنے کا ٹھکانہ مجھے ملا تھا، وہ گھر جو بالکل خالی تھا، جہاں سے کسی کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس کے قریب ہی مسجد تھی، میرا آنا جانا آسان ہو جاتا۔ لیکن ایک دن میں چھت میں کھڑا تھا جب میں نے کسی کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے جیسے ہی دیوار سے جھانک کر دیکھا، سامنے بیٹھی لڑکی نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی۔ درد بن کر اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری نگاہیں اس پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تو ہر رات یہی ہونے لگا۔ کبھی کبھار اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے میں ہر رات مجھے اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دیتی تھیں، جو بہت مظلوم اور معصوم تھی۔ پھر میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا خیال کرتا رہا۔ بھاگ بھاگ کر اپنے قبیلے سے ایسی دوائیاں لا کر دی جس سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو گئی۔ میں اس کے سامنے ایک انسان کے روپ میں آیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی تھی، زارا۔ تمہارا نام بھی تمہاری طرح خوبصورت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا، لیکن سچائی جاننے بغیر تم بھلا کیسے مجھے قبول کرتی؟ میں تم سے اپنی حقیقت چھپاتا آیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ لیکن اب میں تمہیں اس دوزخ سے نکال لایا ہوں۔ میں خود تمہاری شادی کسی نیک انسان سے کروں گا۔ تم اس گھر میں آرام سے رہو۔ یہاں پر ایک جنزادی بھی رہتی ہے جو میری بہن ہے۔ یہ اسی کا گھر ہے۔ میں تمہاری شادی کروا کر اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ وہ نہایت عجیب و غریب خوفناک حقیقت بتا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے یہ منظور نہیں۔ پہلے ہی میری ماں کے کردار پر دھبا لگ گیا تھا۔ مجھے اس بات کے تانے ملتے تھے میں بھی اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات سب کے سامنے آئے، مجھے واپس گھر چھوڑاؤ، پھر میں اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دوں گی۔ میری قسمت کس موڑ پر جا کر ٹھہرتی ہے؟ میری بات پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ایسا نہ کرو، وہ لوگ بہت ظالم اور بے حس ہیں، تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ لیکن میں نے ایک ہی ضد کی کہ میں واپس اسی گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میں واپس آئی، تائی اماں نے مار مار کر میری حالت بری کر دی۔ وہ سب کے سامنے مجھے مار پیٹ رہی تھی، کہنے لگی، بدنامی کا ڈھیر، تو واپس کیوں آئی؟ تائی ابو کہنے لگے، اب تو سارے لوگ بھی واپس چلے گئے، لیکن اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تب میں انہیں کہنے لگی کہ تائی ابو، ایک بار آپ حقیقت جان لیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ تائی ابو کہنے لگے، کیسی حقیقت؟ تو میں ان سے کہنے لگی کہ جو مجھے نکاح کے وقت لینے آیا تھا وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا۔
وہ برابر والے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اس جن ذات سے بات چیت کر چکی ہوں۔ طیبہ نفرت سے دیکھتے ہوئے عجیب سی کہانی سنا رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی باتوں پر اعتبار مت کرنا۔ لیکن طیبہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر وہ جنزاد ہی تھا تو میں اسی سے تمہاری شادی کروں گا۔ کس بات میں تمہیں شدید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا؟ میں بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے اگر اپنی بات سچ ثابت کرنی ہے تو اس دن جب میں کہوں گا اس جنزاد کو حاضر کرو۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم یہ من گھڑت کہانی سنا رہی ہو یا اس میں کوئی سچائی ہے۔ اب میں بری طرح پریشان ہوگی کیونکہ جنزاد کا وجود مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اگر اس وقت وہ ان کے سامنے نہیں آتا تو یقیناً یہ سب کہتے کہ میں نے ان سے یہ جھوٹ کی کہانی سنائی ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اچانک کچن سے ڈھیروں برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ طیبہ کے ساتھ ساتھ سب کی حالت بری ہو گئی، سب کہنے لگے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ پھر اچانک ہی کمروں کے دروازے بجنے لگے، تبھی کمرے میں جیسے دھواں سا بھرا اور کسی نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا۔ پھر وہ اپنی بھاری آواز میں کہنے لگا اگر کسی نے بھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تم سب کو برباد کر دوں گا۔ میں ایک نیک جنزاد ہوں، کسی کو تنگ نہیں کرتا، لیکن یہ لڑکی بہت مظلوم اور میرے لیے بہت خاص، اس لیے کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہ سوچنا نہ، ورنہ تم سب کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس کی اس خوفناک آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری نظریں بھی اسی جنزاد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ سامنے ایک ہیولے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی طیبہ افزدہ لہجے میں کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کبھی وہ جنزاد کہنے لگا کہ صرف اس لڑکی کی خوشیاں۔ طیبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ میں ہوں اور میری طاقت سے یہاں کوئی واقف نہیں۔ جس دن مجھے غصہ آیا تو یہ پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی میں میری خوشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ طیبہ بھی شرمندہ سے زمین میں نظریں جھکائے کھڑے تھے، جبکہ میری تو حالت بری ہو رہی تھی۔ میں اپنے انجام کا سوچ کر ہی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے، لیکن اچانک ہی طیبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی زارا بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک کچرے کا ڈھیر سمجھ کر تمہیں کبھی عزت نہ دی، ہمیشہ ہی ایک فالتو وجود سمجھتی رہی، یہ جانتے ہوئے کہ انسان کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، تو جسے چاہے جیسے ڈھال دے۔ اگر تمہارے نصیب میں باپ کی یتیمی لکھی تھی تو میں تمہارا کیوں جینا حرام کرتی رہی، اور اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ میں نے سچ میں تمہیں برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر وہ جنزاد تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں اپنی نشئی بھائی کے ساتھ تمہاری زبردستی شادی کر دیتی اور ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی خراب کر دیتی۔ پھر طیبہ کہنے لگے سارا قصور میرا ہے، تمہارے لیے تو یہ پرائی تھی، لیکن میری تو یہ سگی بھتیجی تھی، میرے مرے ہوئے بھائی کی نشانی تھی۔ میں نے کبھی اس پر ایک محبت کی بھری نظر نہیں ڈالی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ رکھا، نہ کبھی اسے اپنا سمجھا، اور ماں باپ کے پیار کی ضرورت اسے بھی ہوگی۔ مجھے معاف کر دو۔ اور میری بیٹی انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے اور حیران تھی کہ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی، کیا یہ سب اس جنزاد کی وجہ سے ہوا تھا؟ لیکن میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جب گھر میں میری اہمیت تھی، مجھ سے بھی اتنا ہی پیار اور کام لیا جاتا جتنا وہ اپنی بیٹیوں سے لیتی تھی، تو پھر طیبہ میرے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے پہلے میری شادی کریں گے، کیونکہ میری زندگی بہت عذاب میں گزر رہی تھی، لیکن اب قدرے سکون میں آ گئی تھی۔ تبھی طیبہ ایک دن کہنے لگی تم بھی نیچے شفٹ ہو جاؤ، آخر کب تک اکیلی پڑی رہو گی؟ اب وہ میرا احساس کرنے لگی تھی، لیکن میری آنکھوں میں کسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کبھی میرے سامنے آئے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ طیبہ سے کہنے لگی کہ اب میں شادی کر کے ہی یہاں سے رخصت ہوگی، اس کمرے سے مجھے پیار ہے۔ وہ میرے دل کی بات نہیں جانتی تھی کہ میرے دل میں کسی اور کے لیے کس قدر گہری جگہ بن گئی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جنزاد ہے، یہ میرا رشتہ طے کر دیا، ایک معزز گھرانے میں جس کا بیٹا بہت پڑھا لکھا تھا اور خوبصورت تھا، لیکن میری آنکھیں تو ابھی بھی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کیے بغیر کیسے شادی کر سکتی تھی؟ پھر اس رات میں نے پورے دل سے اسے یاد کیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کی دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جنات میرے سامنے تھا۔
اسے دیکھ کر میں خوش ہو گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ اس دن تو تم نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میری زندگی اور مشکل ہو جائے گی، لیکن اچانک سب کے دل کیسے بدل گئے، میں اس بات پر حیران ہوں۔ تو وہ جنات مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ شاید میرا خوفناک وجود دیکھ کر شاید یہ سب دہشت زدہ ہو گئے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں میں ان کی بربادی کی وجہ نہ بن جاؤں، جبھی تو ان کا رویہ تمہارے ساتھ تبدیل ہو گیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دلہن بن کر باعزت طریقے سے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی، اب تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ تو میں اداسی سے کہنے لگی، ایک پریشانی ہے، کہیں میرا یہ دوست مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ کیا تم شادی کے بعد بھی مجھ سے ملنے آؤ گے؟ کیونکہ میں ہمیشہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، لیکن اگلے سال پھر میں انسانوں کی دنیا میں واپس آؤں گا۔ جیسے ہی رمضان آئیں گے کوشش کروں گا کہ تم سے ملنے ضرور آؤں، لیکن ہر رات تمہارے لیے دعا کرنا نہیں بھولوں گا۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی پرچھائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ بلا شبہ اس نے میرے دل کی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میری شادی ہوئی اور میں اپنے سسرال گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بلا شبہ زندگی کی میں نے جتنی بھی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھیں ان سب کا مداوع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے سسرال والے میری بہت عزت کرتے تھے اور میں بھی اپنے ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اس لیے رانی بن کر اپنے گھر میں راج کرنے لگی۔